أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم. پیاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاواری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوب کے چھوڑ گئے. دیکھا کہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کسی عضو میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے. ایک دانت میں درد ہو ساری رات انسان کو نیند نہیں آتی. سر میں درد ہو جائے انسان کو نیند نہیں آتی. پیٹ میں درد ہو جائے انسان کو نیند نہیں آتی. مسلمان کی بھی ایسی شان ہونی چاہیے دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو کسی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان کو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے. اور غم میں شریک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم ان کی مدد کریں جانی مدد کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مالی مدد کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم دعا کریں ان کو دعا کریں. اور سب سے پہلی بات میں کہنے لگا ہوں کہ فلسطین کے مجاہدین کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارا نوجوان طبقہ کہتا ہے دعاؤں سے کیا ہوگا جلوسوں سے کیا ہوگا تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. تو اس لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد دعائیں کریں. خصوصاً ابھی تو یہ جمعے کے دن وہاں کا جو امیر ہے وہاٹ مرکز کے امیر کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ہمارے لیے خصوصی دعائیں کریں. وہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ کہتا ہے کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2 ہم نے اسرائیلی مصنوعات کا بیکاٹ کرنا ہے. یہ بچوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں ان پہ مصنوعات ہیں ان تمام مصنوعات کا بیکاٹ کریں. اسرائیل کے ساتھ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ باقی جتنے ذرائع ہیں ٹک ٹاک پہ اور اسی طرح اسنیپ ٹیوب پہ تمام چیزوں پہ فلسطینی مجاہدین کے حق میں پوسٹر دیں اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. علماء کرام موجود ہیں. جہاد بالقلم یہ بھی ایک قسم میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف قلم استعمال کرتے ہوئے کفر کے ظلم کو اور کفار کے ظلم اور بربریت کو اگر اشکارا کریں تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ باتیں افواہوں پہ کان نہ دیں. بعض افواہیں چل رہی ہیں کہ مجاہدین کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہے اسلحہ ختم ہو چکا ہے. ابھی ان کا پیغام جمعے کے دن آیا ہے ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے ہم نے اسٹاک رکھا ہوا ہے خوراک بھی موجود ہے. زمینی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں اور البتہ فضائی جنگ کے لیے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے خصوصاً آرمی چیف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے آپ ہمت کریں. ہم سارے مسلمانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. بروز قیامت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ پچھلے سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا کتنا رہا ہے ان کو آپ سر اٹھا کر وہ دکھا سکیں گے. وہاں پہ آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. آپ ہمت کریں ساری پاکستان کے ماں آپ کے ساتھ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہمارا جو مسلمان ممالک کا 34 مسلمان ممالک کا اتحاد بنا ہے اور ان کے بھی جو بڑے ہیں وہ ہمارے جناب راہیل شریف ہے ہماری ان سے بھی گزارش ہے درخواست ہے التجا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس اسلحہ ہے آپ قدم بڑھائیں اور پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہوگی. اور اس کے ساتھ مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ رہیں گے. اگر ایک ایک خون کا بدلہ لینا پڑا خون کے ایک ایک قطرے کا تو ساری عوام ان کے ساتھ ہوگی. اگر اگر ہماری حکومت جن کے پاس طاقتیں ہیں اگر یہ وہاں پہ نہیں جا سکتے تو پھر بارڈر ہمارے لیے کھول دیں. پاکستان کے یہ نوجوان وہاں تک پہنچیں گے. جانا پڑا جان کی قربانی دینی پڑی اپنی جان کی قربانی دیں گے. اپنے بچوں کو یتیم کروائیں گے اپنی عورتوں کو بیوہ کروائیں گے لیکن فلسطین کے مجاہدین کے حق میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. اور سب سے آخری بات ہم یہاں رہ کر کیونکہ اب تو وہاں پہ جو پاسپورٹ ہے وہ
چکی ہیں. انسان سرحد پار نہیں کر سکتا, ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں, اور مالی تعاون کے لیے الحمدللہ نے ایک ترتیب بنائی. ہمارا یہاں پہ چندہ ہوگا آخر میں دعا کے بعد, آپ سارے حضرات اس میں بھرپور کوشش کریں جتنا ہو سکے اس کے استعمال, تاکہ ہمارا یہ پیسہ وہاں تک پہنچ جائے اور وہاں پہ اسلحہ خرید کے وہاں پہ جنگ کر سکے. اور یاد رکھیں اس کے ساتھ مزید میں وضاحت کرتے چلے جاؤ, جیسا ہمارا یہاں پہ سیلاب آیا تھا اور کراچی کے جامعۃ الرشید کی طرف سے ہمارے 5 ٹرک راشن کے آئے, اور انہوں نے تقریباً 5 گھروں کے لیے پیسے دیے تھے. ہمارے یہاں درابر میں 5 گھر بھی بنے ہیں, اور نقدی بھی تقریباً 5 لاکھ کی تقسیم ہوئی ہے, جنہوں نے مشکل حالات میں ہمارا اور مدد کی ہے. آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو, ہم ذریعہ ترکی اور پھر ترکی سے وہاں فلسطین تک اس پیسے کو پہنچائیں گے. آپ سب حضرات مل کر اس میں مدد کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.